دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جب اسے پکارو تو وہ سن لیتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پر جن پر خدا خود درود بھیجتا ہے۔ آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن کے زیر اہتمام پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا میں میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا، اور ہماری جو مہمان ہیں وہ جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ایک معروف شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، اور ہم ان سے جو ہے آج 7 محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو آج 7 محرم کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ امام حسن کی شخصیت کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ قائم ٹی وی کے حوالے سے آپ نے ہمیں یہاں پر یہ موقع دیا کہ ہم ذکر اہل بیت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، قائم بامر حجت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بہت نزدیک آتے جا رہے ہیں ہم روز عاشورہ سے، اور آج 7ویں محرم بھی آ گئی، اور قیام امام علی مقام سے العطش کی صدائیں بھی بلند ہو گئیں۔ ہمارے یہاں عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی 7 محرم سے پانی بند ہوا، نہیں، 7 محرم سے صدائے العطش بلند ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہلے سے ہی بند ہو چکا تھا، اور 7ویں محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اسی پانی کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ اے ابر 1000 سال بھی برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا پانی۔ تو جب بھی 7ویں محرم آتی ہے تو مومنین کے دل اور روح میں عجب اضطراب اور عجب بے قراری ہوتی ہے، اس لیے کہ مقتل کربلا کا ذکر ہے، کربلا کے پیاسوں کا ذکر ہے، پیاسے بچوں کا تذکرہ ہے، کربلا والوں کی پیاس کا ذکر ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں آج کی تاریخ حضرت قاسم ابن حسن سے منسوب ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں بھی ہم حضرت قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ آپ نے سوال کر دیا حضرت امام حسن علیہ السلام سے، لہٰذا میں ان سے منسوبی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی پروگرام کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک اہل سنت کے اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ آپا مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، یعنی اہل تشیع سے۔ میں نے کہا کہ کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم کرتے ہیں، جبکہ دونوں نواسے رسول ہیں، دونوں فرزند علی و بطول ہیں، دونوں نانا کے اوپر سوار ہوئے، دونوں کے لیے دونوں کا عظمت اور مرتبہ، دونوں جنت کے سردار ہیں، بہت عظمت اور مرتبہ اور مقام ہے، لیکن آپ لوگ امام علی مقام امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں بچے حسنین ہیں، یہ دونوں بچے ثقلین کی نسبت سے، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو حسنین یعنی دونوں برابر ہیں، حسن اور حسین، لیکن امام علی مقام کے لیے کربلا جیسا عظیم واقعہ رونما ہو گیا، اور کربلا کے واقعے کو ایک عظیم کینوس، ایک بڑا کینوس میسر آ گیا کہ جس کی بنا پر ہم جب بھی کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو امام علی مقام کا ذکر آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو سننے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی در حقیقت ذکر حسین علیہ السلام ہے، اور جب ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں 4 مصرے آ رہے ہیں کہ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، اور بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ یعنی امام حسن کی شہادت سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت
وابستہ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کون نہیں جانتا کہ آپ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہیں، عملی دلیل ہیں۔ سورہ کوثر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک بیٹوں کی رحلت ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد تو خدا نخواستہ، ان کا یہ کہنا نقل کفر کفر نباشد، انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد ابتر ہو گئے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے ان کو بھی معلوم تھا کہ مکے کی سرزمین پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، قلب نازک پر چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے رسول نے کہا ہوا کہ پروردگار عالم تیری مصلحت میں یارائے کلام تو نہیں مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ مکے کے کفار، یہ مکے کے مشرکین مجھے ابتر کہتے پھریں۔ بس پروردگار عالم نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا۔ سورہ کوثر نہایت مختصر سی سورہ ہے، یعنی 3 آیات پر مشتمل مختصر ترین سورہ جو کہ 3 برس تک خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ رہی، اور وہ عرب جو کہ اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والا، فصاحت اور بلاغت کا پیکر کہا کرتے تھے، اور دوسرے کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، ان عربوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا کلام ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 20 جمادی الثانی کو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد 15 رمضان کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ظاہر علی و فاطمہ کے آنگن میں کھلنے والا پہلا پھول ہے، فاطمہ الزہرا کے باغ میں کھلنے والا پہلا پھول ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے، اس لیے کہ آپ کے نام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ آپ کا عقیقہ ایک سے کئی مرتبہ زیادہ کرایا گیا۔ آپ کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے جن کی صلح کے ذریعے پروردگار عالم نے دین اسلام کو بچایا، اور یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کی جنگ کے ذریعے، جن کی شہادت کے ذریعے، جن کی قربانی کے ذریعے رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، بہت بہترین آپ نے ہمیں ڈیٹیل کے اندر سوال کا جواب دیا۔ اب اگلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو کیا وصیت کی تھی؟ دیکھیں، اب جب ہم وصیت کی بات کرتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی ایک حجت خدا کی زندگی تھی، ایک وقت امام کی زندگی تھی۔ آپ معصوم منصوص من اللہ تھے، آپ دوسرے امام تھے، آپ فرستادہ پروردگار تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کیونکہ حجت خدا کی زندگی تھی، اور حجت خدا کبھی کسی سے غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی تمام تر، جیسے صلح ہو گئی امام حسن علیہ السلام کے، اس کے بعد ایک عربی شخص ان کے خیمے میں آیا اور خیمے میں مخاطب کر کے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، یعنی اے مومنین کے ذلیل کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ صلح کی جو شرائط ہیں اس کے ذریعے ہم کو ذلیل کیا گیا، کیونکہ عرب ویسے ہی جنگ و جدل کے غیرت اور انا کے مارے شوقین لوگ تھے۔ تو اب ان کا یہ دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جبکہ یہ صلح حدیبیہ سے منسوب کیا گیا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر کوئی ایسے کہتا تو ہم اس کا کیا جواب دیتے؟ ہم تو غصے سے باہر ہو جاتے، قابو سے باہر ہو جاتے، لیکن یہاں پر حجت خدا ہیں۔ یہ غصے سے باہر اس لیے نہیں ہوتے، اس لیے کہ آج اگر غصے سے یہ باہر ہو جائیں گے تو کل دین اسلام کو کون بچائے گا؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے ان کی اتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو اگر آپ نے بی بی ام لیلہ کو کوئی وصیت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بی بی ام فروہ کو یہ تلقین، یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب کربلا کے مقتل میں جانا
تو میری وصیتوں کی امین بن کر رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے، تو وہاں پر بی بی ام فروہ کے خیمے میں دیکھا کہ سامنے اپنے 13 سال کے بیٹے کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی ام فروہ، اور کہہ رہی ہیں کہ اے قاسم، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل تمام مائیں اپنی اپنی گود کے پالوں کو پیش کریں گی، اگر کل تم پیچھے رہ گئے تو میرے لیے یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ میں کیونکہ خاندان میں سے نہیں ہوں، لہٰذا میں نے اپنے بچے کو بچا لیا۔ اور حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان کل میدان کارزار سجنے تو دیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا کہ قاسم کی شجاعت کیا ہے۔ تو حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کے نائب قائم مقام بن کر کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ پنجتن پاک کی کڑیاں تمام کی تمام ہمیں مقتل کربلا میں نظر آتی ہیں، جس میں سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی نشانی حضرت قاسم ابن حسن ہے۔ تو جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، شہادت ہونے لگی، تو آپ نے اپنی زوجہ بی بی ام فروہ کو ایک نصیحت فرمائی اور ایک وصیت فرمائی، کہا کہ اس قاسم کے بازو پر ایک نوشتہ بندھا ہوا ہے، کل کربلا میں جب وقت امتحان آ جائے تو تم اس نوشتے کو دیکھ لینا۔ اور وہی ہوا کہ جب ہم واقعات مصائب سنتے ہیں تو اس میں اس نوشتے کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بہت خوب، اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح، فروہ یہ بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھری میں میرا لال سمایا ہے کس طرح۔ وقفے کے بعد قائم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا دوبارہ حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم ان سے آگے سوالات کریں گے کہ شہادت سے متعلق حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا تھا۔ شہادت سے متعلق دیکھیں، یہ خاندان بنو ہاشم ہے، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جواں مردی کے اوپر کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ تمام سرزمین عرب میں سب سے زیادہ شجاع قبیلہ قریش تھا، اور تمام قریشیوں میں سب سے زیادہ خاندان بنو ہاشم کے چرچے تھے، اور خاندان بنو ہاشم کے جہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام قمر بنو ہاشم کہلائیں، اور وہ گھر کے بچوں کو انداز سپاہ گری سکھایا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچیے تو صحیح کہ حضرت عباس کی آغوش میں پلنے والا قاسم شجاعت کی کن اعلیٰ ترین منزلوں پر ہوگا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام علی مقام نے، یہی عراق کا راستہ ہے یا شاید کربلا پہنچ چکے ہیں، تو قاسم سے ایک جملہ پوچھا، کہا کہ قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو میں جب زبان اور ادب کو دیکھتی ہوں، آپ یقین کیجئے مجھے اس جواب کی کوئی مثال کسی زبان کے لٹریچر میں نہیں ملتی، اس لیے کہ کہیں پر بھی موت کو شہد سے زیادہ شیریں نہیں بتایا گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب سی مثال تھی، یہ ایک عجیب سا انداز تھا۔ اچھا 13 برس کی عمر، جو کہ ہمارے یہاں تو عموماً کھیلنے کھانے کے دن تصور کیے جاتے ہیں، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ 13 سال کا بچہ کوئی عرفان کی، کوئی معرفت کی گفتگو کر سکتا ہے، مگر خاندان بنو ہاشم کے بچے جو کہ بڑوں ہی جیسے تھے، اس لیے کہ امام سید سجاد نے فرمایا کہ دربار میں فرماتے کہ تم اپنے گھرانے کو ہمارے گھرانے سے نسبت نہ دینا، اس لیے کہ تمہارے یہاں کے لوگ بچے بچپنے میں کھیل کود کیا کرتے ہیں، جوان جوانی میں لہو و لعب میں مصروف رہتے ہیں، بوڑھے بڑھاپے میں اللہ رسول کر کے نماز روزہ کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ صغیرنا و کبیرنا سواء، یعنی ہمارے بچے بھی، ہمارے بوڑھے بھی، سب کے سب قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار ہوتے ہیں۔ تو یہ خاندان بنو ہاشم ہے، یہ امام علی مقام کا گھرانہ ہے۔ اچھا جب ہم پڑھتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت،
وہاں سے جا کر ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت قاسم کا یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں یہ قرآن مجید سے منطبق ہے، اور یعنی موت کا ایک ذائقہ ہوا کرتا ہے۔ موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے، موت کا ذائقہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے، موت کا ذائقہ نمکین بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت قاسم نے فرمایا کہ بابا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو کربلا میں تھے، جو کربلا کے شہداء تھے، جو کربلا کے افراد تھے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، جو کربلا کے اندر لشکر اعداء کے سامنے تھے، بھوک اور پیاس سب کچھ تھی، مگر ان کے نزدیک موت بڑی خوبصورت تھی، ان کو یقین تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بہت بہترین جواب دیا۔ اسی سے بس ریلیٹڈ آخری سوال ہے میرا کہ حضرت قاسم کی شہادت کیسے ہوئی اور کیا ہوا وہاں؟ حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کا واقعہ جو کہ تاریخ میں موجود ہے، میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ بطول یہ جو چند گھنٹے کا دن تھا نا مقتل کربلا میں، یہ کتنا وسیع ہو گیا، کتنا وسیع ہو گیا کہ 1400 برس سے اس ایک دوپہر کی بات کو سنایا جا رہا ہے۔ ادیب اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، خطیب اپنے خطبات میں سنا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اس ایک دن کی تشریح پوری طور سے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو قاسم ابن حسن کی شہادت ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت اون و محمد کے لاشیں بھی خیمے میں آ گئے تو بی بی ام فروا نے حضرت قاسم ابن حسن کو بلایا، کہا کہ اب کیا چاہتے ہو، کیا کہ تمہارے چچا جان کی بھی شہادت ہو جائے، اس کے بعد تم اپنی قربانی کو پیش کرے۔ حضرت قاسم ابن حسن بچے تھے نا، وہ ماں کی اس گفتگو کو، اس تقریر کو برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی اور کہا کہ اماں جان میں بار بار جاتا ہوں چچا کے پاس، بار بار ان سے مرنے کی اجازت مانگتا ہوں، مگر وہ مرنے کی اجازت مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب بی بی ام فروا نے کس کو بلایا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو۔ بڑا مرتبہ تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، تو ظاہر علمدار لشکر حسین تھے، ہر خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو خبر تھی۔ جب قاسم ابن حسن کی والدہ نے یعنی بی بی ام فروا نے بلایا حضرت عباس علمدار کو، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار سر کو جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، اس لیے کہ حضرت ام فروا بڑا ان کا نام تھا، بڑی ان کی منزلت تھی، اس لیے کہ وہ بڑے بھائی جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اور اس کے بعد امام بی بی ام فروا نے کہا کہ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے کہ بس میرے بچے کو مرنے کی اجازت دلا دیجئے، یعنی دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں، ان کی ممتا قربان ہو جائے کربلا والوں کی ماں کی ممتا پر، کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے بچے کو کوئی غضب نہ پہنچے، اسی لیے تو اسے ماں کہا جاتا ہے نا۔ لیکن یہاں پر کربلا کی مائیں وہ مائیں تھیں جو کہ سبقت اختیار کر رہی تھیں، تیزی کر رہی تھیں کہ ہمارا والا پہلے شہید ہو جائے۔ بہرحال قصہ مختصر، حضرت قاسم ابن حسن کو شہادت مقتل جانے کی اجازت ملی۔ حضرت قاسم جب چلے ہیں مقتل کی جانب تو اتنے کم سن تھے کہ آپ کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ 13 برس کی عمر کیا ہوا کرتی ہے، اور جب یہ پہنچے حضرت قاسم تو عمر ابن سعد نے کہا کہ کون جائے گا اس بچے سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ ارزق شامی جو کہ بڑا نامی گرامی پہلوان تھا عرب کا، کہا کہ تم مقابلہ کرو۔ ارزق شامی نے غرور سے، کبر سے، ایک نخوت کے ساتھ کہا کہ میں مقابلہ کروں اس چھوٹے سے بچے کا، اس کے لیے تو میرا کوئی نہ کوئی بیٹا ہی کافی ہے۔ ارزق شامی کا ایک بیٹا تہ تیغ ہوا، دوسرا بیٹا تہ تیغ ہوا، تیسرا بیٹا تہ تیغ ہوا، یہاں تک کہ 4 بیٹے حضرت قاسم ابن حسن کے ہاتھوں فنار ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ اور جب 4 بیٹے یعنی 4 کے چاروں دنیا سے گزر گئے تو اس کے بعد ارزق شامی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا اور وہ جھومتا ہوا حضرت قاسم ابن حسن کے سامنے آیا۔ اور مجھے تواریخ میں یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے در سے پکارا، کہا کہ اے بہن زینب بھابھی فروا سے کہیے کہ بس اب دعا کریں، اس لیے کہ بہت بڑا پہلوان آیا ہے قاسم سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال حضرت قاسم نے بڑی جنگ کی، بڑا مقابلہ کیا، مگر ظاہر ہے نہیں ٹھہر سکے گھوڑے کے اوپر، بس آواز دی کہ چچا جان ادرکنی،
اب جب آواز دی ہے تو حضرت عباس علمدار بھی زندہ موجود ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی زندہ موجود ہیں، اور یہ تینوں افراد ایک ساتھ چلے ہیں مقتل کربلا کی جانب قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ 3 شیروں کو جب ایک ساتھ آتے دیکھا لشکر ابن زیاد نے تو میمنہ کی فوج میسرہ پہ پلٹی اور میسرہ کی فوج میمنہ پہ پلٹی، اور اسی آپا دھاپی میں حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے۔ مقتل میں پہنچنے کے بعد آپ نے آواز دی کہ بیٹا قاسم کہاں ہو، جواب دو، بیٹا قاسم کہاں ہو، آواز دو، جواب دو۔ کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہہ چکے کہ بیٹا قاسم کہاں ہو، جواب دو، کہیں سے جواب نہ آیا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ قاسم میں حجت خدا ہونے کی حیثیت سے، وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کہاں ہو۔ پشت خیمہ سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ مقتل سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ نہر کے کنارے سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ کربلا کے کونے کونے سے آواز آ رہی تھی، یعنی پامال لاشا، اور ہر ٹکڑا اپنے مقام پر بلند ہو کے کہہ رہا تھا کہ لبیک یا امام۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔